آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث, امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ اب آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیارکم خیارکم لأہلہ, تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے, ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں, ان میں گھر والے نہیں ہوتے, ان کے ہاں سب برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں, پھر میاں بیوی ہیں, پھر بچے ہیں, بھائی بہن ہیں, یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ہو ہا ہی, گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے, سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے بس. مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا, وہ دبائے گا. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی, مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں, تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے, آپ کمزور ہو تو بھی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں, مجھ پر کون ہے, اللہ ہے, میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. مشہور حدیث ہے نا کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ تو آؤں گا میں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے, یہ جو رویہ ہے زوجہ کے ساتھ, وہ صحابی بلا رہے ہیں نبی کو, اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ساتھ میں, کس کو, زوجہ کو بھی بلاؤ. دل صاف تھے لوگوں کے, ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میں نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا دعوت کیا ہے, کینسل. پھر ان صحابی نے کچھ دنوں بعد دعوت کی, یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. صحابہ آپ کا یہ عمل بولو دیکھ رہے تھے, تو سیکھ رہے تھے نا کہ کیسے زوجہ کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا, آپ نے فرمایا نہیں جا سکتا. پھر تیسری مرتبہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرے سے یہ بیان خواتین سنتی ہیں نا, وہ کہتی ہیں ہائے کاش مفتی صاحب کتنے اچھے ہیں, اللہ اپنی بیگموں کے ساتھ کیسے ہوں گے. تو مجھے وہ لطیفہ یاد آتا ہے, جو مولوی اس طرح بیویوں کے حقوق بیان کر رہا ہوں نا, خواتین بڑی متاثر ہوتی ہیں کہ ان کے گھر والے کتنے خوش قسمت ہوں گے, ان کی تو کبھی دعوت ہوتی ہوگی تو کہتے ہوں گے بیگم کے ساتھ بلاؤ تو آؤں, ورنہ میں نہیں آ رہا, جاؤ. تو وہ لطیفہ تمام خواتین سن لیں. ایک آدمی جو تھا نا, ڈرائیونگ کر کے اپنی بیگم کو لاتا, بیگم اگلی سیٹ پہ بیٹھی ہوتی, اس کی بیگم اسکول ٹیچر تھی, تو لاتا اسکول کے باہر گاڑی کھڑی کرتا, اترتا, بیگم کا گیٹ کھولتا, دروازہ نا لاک کھولتا, وہ جاتی تو خواتین دوسری دیکھتی یار کتنی رسپیکٹ دے رہا ہے, خود اترتا ہے ڈرائیوروں کی طرح دروازہ کھولتا ہے باہر سے نا. رشتے آنا شروع ہو گئے. ایک اور شادی ہو گئی اس کی اسی چکر میں نا, خواتین نے خود کہ بھائی اتنی عزت دے رہا ہے یار, ہم میں بھی چاہیے اس کی بیوی بن جائے ہم. 2 شادیاں ہو گئی. پھر بیگم کو, پہلی والی بیگم اسکول ٹیچر تھی, اس کو لے کر آتا, اترتا, باہر سے دروازہ کھولتا,
3 شادیاں ہو گئی. صحیح ہے نا. وہ بھی گھننا بنا ہوا ہے, بتا نہیں رہا ہے کسی کو اصل کہانی کیا ہے. اس نے کہا ہونے تو خود سے آ رہا ہے بھائی. اور خواتین دیکھ رہی ہیں, متاثر ہو رہی ہیں بھائی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر ایک دن آیا, دروازہ ایسے ہی کھولا, چوتھی بھی ہو گئی. بعد میں پتا چلا یہ دروازہ باہر سے کھلتا ہے, اندر سے لاک خراب ہے اس کا. یہ جو دروازہ ہے اس کا لاک اندر سے خراب. تو جب تک پوری تحقیق نہ کر لو نا بھائی, کسی سے متاثر مت ہو. تو ضروری نہیں ہے کہ جو مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑے اچھے اچھے بیانات کر رہے ہیں خود بھی اتنے اچھے ہوں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے زیادہ انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ. تو تیسری دفعہ میں جب انہوں نے دعوت دی, تو جب آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بھی بلاؤ, تو انہوں نے عرض کیا کہ ٹھیک ہے. تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اپنی آنکھوں سے بولو دیکھ رہے تھے. اب کوئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم نے فالو کس کو کرنا ہے, پیغمبر کو فالو کرنا ہے, ان کا رویہ دیکھنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ایک دفعہ اونچی آواز سے بات کی تو وہ غضبناک ہو گئے کہ یہ کیا بھائی. انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر, پوری حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں, انہوں نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے. وہ اونچ نیچ ہوئی تھی نا, حضرت زینب نے حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی میں حجرے کے باہر موجود تھی, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضرت زینب نے کچھ حلوہ بنا کے بھیجا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غیرت آئی کہ میری باری میں سوگن کی مداخلت کیوں ہو رہی ہے. امی عائشہ نے وہ حلوہ کی برتن اٹھا کے زمین پہ دے مارا اور اس کو توڑ دیا. میں اکثر اس موقع پہ کہتا ہوں بھائی, اگر ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا اور دوست بھی یہ منظر دیکھ رہے ہوتے تو غیرت کا مسئلہ بناتے کہ نہیں بناتے, اور دوستوں کو واقعہ سناتے کہ میری بیگم نے ایسے حلوہ میرے سامنے برتن توڑا, میں نے رکھ کے 2 لگائے. تیرا بھائی ڈرتا ورتا کسی سے بولتے ہیں نا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سید الانبیاء, آپ نے اس کی ایک اچھی لاجک پیش کی. فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے. یہ محبت میں ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو یہ ہوا کہ باری میری ہے تو کسی اور کے گھر سے گفٹ کیوں آ رہا ہے, دوسری زوجہ کے گھر سے. تو یہ غیرت میں کیا ہی ہے. کوئی غصہ نہیں ہوئے, زمین پہ بیٹھ کے وہ برتن اٹھا لیا. اور جب حضرت عائشہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو فرمایا کہ برتن کے پیسے دے دینا. زمان تو آئے گا نا, یہ تو نہیں کہ غیرت میں آپ نے کسی کچھ بھی کر لو تو زمان تو آتا ہے نا. تو میں جب یہ حدیث پڑھی میں حیران ہوا. میں نے کہا یار اگر ہم لوگ ہوتے تو ہم یہ واقعہ 20 لوگوں کو بھی سناتے, بھائی تیری بھابھی نے ایسا کیا آج, اور تجھے پتا ہے ہم سسرال سے ڈرتے ورتے نہیں. اور دوست بھی مردانگی کے چیلنج دیتے ہیں, تو جورو کا غلام ہے, تیرے گھر میں برتن ٹوٹ رہے ہیں, صحیح ہے نا, تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ بھی تیرے دوستوں کے سامنے, شاگردوں کے سامنے. کوئی تمیز ہے یار, رکھ کے لگایا کیوں نہیں تو نے. لیکن صحابہ نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ حدیث تو صحابی بیان کر رہے ہیں نا, کہ نبی نے اس کی توجیح کی. غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. تبھی تو حدیث میں آتا ہے. دیکھو یہ واقعہ سننے میں الگ ہے, سننے میں تو آپ سمجھ رہے ہو نارمل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب گزرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے تھوڑے بہت اخلاق کافی نہیں ہے, بہت بڑا ظرف ہونا چاہیے. اور خاص طور پر وہ پیغمبر جن کو سب فالو کر رہے ہیں, مقتدا اور رہبر ہیں, جن سے افضل اس کائنات میں اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہیں ہے.
تو اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور آپ نے فرمایا میرے اخلاق تم میں سب سے زیادہ اچھے ہیں. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. یہاں کہ پھر وہی بات آ جاتی ہے، ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں، ان میں گھر والے نہیں ہوتے، ان کے ہاں سب برابر ہے. اسلام ترجیح کس کو دیتا ہے؟ رشتوں کو. دیکھو گورا تھینک یو سے بات کرتا ہے، ہر ایک سے اس کا تھینک یو برابر ہے. کسٹمر سے بھی وہی تھینک یو، عام آدمی سے بھی وہی تھینک یو، ایکسکیوز می، پلیز، یہ جو ان کے الفاظ ہیں نا، یہ سب سے کیا ہیں؟ برابر ہیں. اسلام میں سب کے لیے برابر نہیں ہے. اسلام میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، پھر میاں بیوی ہیں، پھر بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، یہ ہیں رشتے. آج کتنے لوگ دوستوں سے بڑی تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہا گھر میں آتے ہی ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا ہے. گھر میں تمیز سے داخل ہی نہیں ہوتے، مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل نہیں ہوتے، سلام نہیں کرتے. جو میں نے آبزرو کیا ہے نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو پاورفل ہے نا وہ حاوی ہے. بس مرد اگر پاورفل ہے تو وہ حقوق نہیں دے گا، وہ دبائے گا. عورت طاقتور ہے تو وہ مرد کو کھا جائے گی، مرد طاقتور ہے تو عورت کو کھا جائے گا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جب اللہ کے خوف سے حقوق ادا ہوتے ہیں، اللہ کی چاہت میں حقوق ادا ہوتے ہیں، تو آپ طاقتور ہو تو بھی حقوق ادا کرو گے، آپ کمزور ہو تو بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی وجہ سے حقوق ادا کر رہا ہوں. مجھ پر کون ہے؟ اللہ ہے. میں اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. تو میں اس کر رہا تھا کہ جب تک اللہ کا یقین اور اللہ کی سزا کا خوف اور اللہ کی جنت کا یقین نہیں ہوگا، انسان ایک دوسرے کے حقوق بھی ادا نہیں کریں گے. تو اب میں اصل جو انٹیوں کی بات کر رہا تھا کہ بہت ساری انٹیاں آج کل اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتی شوہر کے حقوق کا. تو ان انٹیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، میاں جو آپ کو کے حقوق ادا کر رہا ہے اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام ہے نا. اسلام نہ ہو تو پھر کیا ہے بھائی؟ آزاد گھومو پھرو، کیا ضرورت ہے؟ تو آپ بھی ان اسلام کی پابندیوں کو قبول کرو جو اسلام نے آپ کے اوپر لگائی ہیں. اور وہ پابندی یہ لگائی ہے کہ سربراہ کون ہے؟ بولو نا، میاں ہے. دیکھو جو بات انسان زبان سے بار بار بولتا ہے نا، دل میں اثر کرتی ہے 100%. کہتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹروں کے بارے میں سنا کہ ان کی تحقیق ہے کہ جتنے خودکشی کے کیسز آئے ہیں نا، ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا. جو زبان سے نہیں کہتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں. اگر آپ زبان سے کہو نا، جیسے بعض خواتین کہہ دیتی ہیں یہ نہیں کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، وہ کر بھی لیتی ہیں. مرد بعض دفعہ یہ اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوتی، کہیں رشتہ طے ہوا، شادی نہیں ہو رہی، دھمکیاں دیتا میں خودکشی کر لوں گا. تو آپ سمجھ رہے ہوتے میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، میں کروں گا نہیں. لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا نا ایک دفعہ زبان سے کہ میں خودکشی کر لوں گا، تو خودکشی نہ کرنے کے اگر 100% چانسز تھے نا، تو اب وہ 99% رہ گئے ہیں. 1% چانسز بڑھ گئے ہیں اس ورڈنگ کی وجہ سے جو آپ نے زبان سے بول لو نا، جو زبان سے آپ نے ادا کی ہے، اس کی وجہ سے 1% چانس بڑھ گیا ہے. دوبارہ یہ لفظ آپ نے مذاق میں ریپیٹ کیا کہ میں کر لوں گا، تو 2% چانس آپ کے بڑھ گئے. ایسے واقعات ہیں. جو لوگ بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں اور وہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں دوں گا، بس ویسی دھمکی دے رہا ہوں، تو خوب سمجھ لو کہ پہلے یہ تھا کہ 100% چانس ہے کہ آپ نہیں دیں گے، لیکن جب آپ نے ایک دفعہ دھمکی دے دی نا، اب وہ 100% سے کم ہو کے کتنا رہ گیا ہے؟ 99%. جن لوگوں نے بیویوں کو طلاقیں دی ہیں بعد میں پچھتائے ہیں، آپ ان کی سروے کرو تو پتا چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو مذاق میں یا غصے میں طلاق کی دھمکیاں دیا کرتے تھے. جو دھمکی نہیں دیتے تھے وہ نہیں دیتے. اس لیے یہ جو الفاظ ہیں نا طلاق کی دھمکیوں والے،
یا میں خودکشی کر لوں گا یا کر لوں گی, یا میں طلاق لے لوں گی. خواتین بھی بعض دفعہ کہہ رہی ہوتی ہیں یا میں خلا لے لوں گی یا میں دے دوں گا. یہ الفاظ اپنی ڈکشنری سے بولو, نکال دو. جب دینی ہو نا تو تمیز سے جو شریعت نے ایک پروسیس بتایا ہے, اول تو نہ دو, کوئی اچھا کام تو نہیں ہے. بعض دفعہ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے تو اس کے پھر ایک پروسیس رکھا ہے. دھمکیاں ومکیاں نہیں, دھمکیوں میں دی تو آپ کا ڈی ایم آر بننا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے لاشعور میں ایک چیز جانا شروع ہو جاتی ہے. ہر وقت آپ غربت مہنگائی کا رونا روتے رہو, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, غربت. ابے بھائی تمہارے کہنے سے تو بڑھ نہیں رہی, وہ تو ویسے ہی بڑھے گی. آپ یہ بھی بولو گے نا مہنگائی نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, نہیں بڑھ رہی, تو بھی کیا ہوگی, بڑھے گی. تو کیوں اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال رہے ہو؟ کوئی بولا کرے مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ بولو کہ پتہ نہیں یار, ہو سکتا ہے بڑھ رہی ہے, ہم تو پہلے بھی کھا رہے تھے اب بھی کھا رہے ہیں. آج میں جہاز میں نا ایک صاحب ملے جو 27 ملکوں کا سفر کیا انہوں نے. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں 27 ملکوں میں گیا ہوں, امریکہ کئی مہینے رہا, اور پتہ نہیں جاپان اور یورپ. بڑے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ آدمی تھے. کہنے لگے پاکستان جیسا واقعی کوئی ملک نہیں ہے. تو میں نے کہا خیریت؟ میں نے کہا ان کو میں لے آتا ہوں ڈکن وکن گٹر کے دکھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے سب دیکھے میں. خیر وہ کیا وجوہات انہوں نے بتائی, ابھی ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا پھر میں. واقعی سکون بہت ہے یہاں. تو کراچی گند بن گیا نا, باقی پنجاب تو ایسا اس طرح نہیں ہے نا, وہ تو صاف ستھرا ہے. اسلام آباد صاف ستھرا ہے, تو کراچی ہی ہے سارا. جو اب انشاءاللہ میں کراچی پہ ایک خوبصورت ولاگ بنا رہا ہوں, اور میں نے اپنا ولاگ کا چینل بھی الگ بن کر دیا ہے تاکہ یہ مذہبی چینل اور ولاگ آپس میں مرج نہ ہو. تو اس میں یہی چیزیں ہوں گی, کراچی کی آبشاریں. اس کا نام بھی مفتی طارق مسعود ولاگ, وہ بالکل الگ کر دیا ہے. تو اس میں جو شروع ہو رہا ہے نا وہ, تو ایئرپورٹ جانے کے اسلام آباد میں جا رہا تھا, گٹر میں گاڑی پھنس گئی ہماری نا, تو وہاں سے میں نے ولاگ شروع کر دیا. 2 رکشے, گٹر کا پانی بہ رہا تھا, اس میں الٹے ہوئے تھے نا, ایک ٹرک آدھا الٹا ہوا تھا, اور گٹر پتہ نہیں اتنا گٹر نکل کہاں سے رہا ہے. میں تو حیران ہو رہا ہوں, اتنا تو لوگ کھا نہیں رہے, لیکن اتنا واللہ عالم. بہرحال حیرت کی بات ہے. تو میں نے کہا میں نے دیکھو یورپ کی بھی آپ کو پیرس کی وہ دکھائی ہے, وہاں کی آبشاریں, اب ذرا کراچی کی آبشاریں بھی دیکھ لیں آپ ماشاءاللہ. تو تھوڑی سی شاید حکمرانوں کو غیرت آ جائے. نیت یہ ہے, چیزیں وائرل ہوتی ہیں تو حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت آ جائے. تو اس میں دکھائے ہیں کراچی کی آبشاریں, اور کیسے بڑے بڑے ٹرالر جو ہیں وہ کھڈوں میں جا رہے ہیں. اس میں دکھائے گہری خوبصورت کھائیاں بھی ہیں اور پہاڑیاں بھی ہیں الحمدللہ. وہ کس ڈیزائن کی پہاڑی ہیں وہ آپ اس میں دیکھ لیے گا. اور پھر سندھ حکومت زندہ باد کے نعرے بھی لگوائے میں نے لوگوں سے. کوئی غلط بیانی نہیں ہے اس میں, زندہ باد نا, لگ رہے آباد رہے ہمیشہ. خیر, تو اب دیکھو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں, اپنے حقوق اسلام کا لیبل لگا کے پورے پورے وصول کر رہے ہیں. جب حقوق دینے کی باری آتی ہے تو کلچر کا سہارا لے رہے ہیں, یورپ امریکہ کا سہارا لے رہے ہیں. تو بھائی یا تو پورے امریکہ جیسے بن جاؤ, یا پورے کدھر کو آ جاؤ, پورے اسلام کی طرف آ جاؤ, پورے ادھر کو آ جاؤ. اپنے مفاد میں اسلام, خواتین خلا لیتی ہیں نا کورٹ سے, کسی مفتی سے نہیں پوچھ رہی ہوتی کہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. جی ہم تو ملک کے قانون کو مانتے ہیں, جی ملک بھی تو اسلامی ہے نا. لیکن جب اپنا مفاد ہوگا, اپنا کہیں فائدہ ہوگا, تو پھر کس سے رجوع کیا جائے گا؟ مفتیان کرام سے. تو یہ بھی ویل للمطففین میں داخل ہے. اور آج یہ بہت ہو رہا ہے, ماں باپ اولاد میں ہو رہا ہے یہ. اولاد اپنے حقوق لینے کی باری آئے گی, اسلام کی لیبل لگائے گی. جب ابا کے حقوق دینے کی باری آئے گی تو پھر کلچر تو آج کل ابا کو مانتا ہی نہیں ہے. کلچر میں تو ابا اور دوست کیا ہے, برابر ہے. ابا تیز لہجے سے بات کریں تو بیٹے کو غصہ آتا ہے. کلچر تو یہی ہے. اسلام غصہ جاری کرنے کی ابا پہ اجازت, بولو. اب وہ لاشور میں جائے گا نا جب بولو گے کہ نہیں دیتا تو یہ. تو میں جو اصل کہہ رہا تھا نا, میں خواتین کو ایک گزارش ہے میری, مرد کو نا یہ حدیث بار بار نوٹ کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں امی عائشہ نے برتن توڑا. یہ 2 حدیث مرد لوگوں کو میں بیان بھی کرے.
اس سے اس کے لاشعور میں یہ چیز چلی جائے گی. جو بد اخلاق آدمی ہے نا, بدتمیز قسم کے, یہ سوچا کرو جب شادی نہیں ہوئی تھی تو کسی سٹائل میں بات کرتا تھا میں, وہ ریکارڈ کر کے رکھا کرو اپنے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا, دولہا سے کہتا ہوں قبول ہے, تو کہتا ہے قبول ہے. میں کہتا ہوں بھائی اس سٹائل میں قبول جس سٹائل میں شادی کے بعد بات کرے گا بیگم سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شادی کے بعد جس سٹائل میں آپ کا جو لب و لہجہ ہوگا نا, وہ یہ نہیں ہوگا اتنی تمیز سے, گواہوں کو آواز ہی نہیں جا رہی قبولے کی. اسی طرح چیخو جس طرح بعد میں تم نے چیخنا ہے. پھر وہ ذرا زور سے بولتا ہے, پھر بھی اسی سٹائل میں نہیں بولتا جیسے بعد میں اس نے بولنا ہے آگے جا کے. تو آدمی کو چاہیے یہ 2 حدیثیں یاد کر لے ہر مرد کو, اور دوستوں میں اس کو بتائے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ایک حدیث, امی عائشہ نے برتن توڑا دوستوں کی موجودگی میں, آپ نے اس کی توجیہ بیان کی کہ غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی, اور کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا, برتن اٹھا دیا بس. تو یہ جو کہتے ہیں نا رکھ کے, کوئی دوست بیان کر رہا ہوں نا, میں نے تو رکھ کے چماٹ لگایا. اچھا وہ آگے یہ نہیں بتا رہا ہوتا پھر کھائے کتنے میں نے, وہ اسکپ کر رہا ہوتا ہے وہ. تو یہ حدیث آگے بتایا کریں. دوسری وہی دعوت والی, عزت کتنی دے رہے ہیں اپنی زوجہ کو. کتنے لوگ ہیں سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں, امریکہ میں جاب کر رہے ہیں, اللہ نے گنجائش بھی دی ہے, بھائی اپنی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. وہ کہتے ہیں یار گزارا مشکل ہو جائے گا. سب گزارا تو مشکل ہو جائے گا, لیکن تمہاری شادی اس لیے تھوڑی ہوئی کہ بیگم یہاں رہے تم اس کو کھلاؤ, صرف کھلانے کے لیے تھوڑی ہوئی ہے. زوجہ کا جو مطلب ہے, صاحبہ کہتے ہیں عربی میں, ساتھ رہنے والی. ساتھ رہنے والی, تو ساتھ رہنے والی کیا, جب آپ جاب کرنے کے لیے گئے سعودی عرب یا کہیں گئے, ایک سال کے بعد آپ مہینے میں ایک دفعہ, سال میں ایک دفعہ آ رہے ہو, اور ریٹائرمنٹ پہ آپ آؤ گے, 20-25 سال تو بیگم کے بغیر گزر گیا نا. تو یہ صاحبہ کہاں سے ہو گئی؟ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی. کوئی بہت ہی غریب ہو بیچارہ نہیں افورڈ کر سکتا, اس کے احکام الگ ہیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا اور نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. جہاں جا رہے ہو, شریف آدمی ویسے بھی کوشش کرتا ہے کہ بیگم ساتھ ہو, کیونکہ وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح آپ پہ نظر رکھتی ہے, لہذا کوشش ہوتی ہے عزت دار لوگوں کی بیگم کو ساتھ لے کے جاؤ. دوسرا یہ حدیث جو میں نے بتائی نا, 2 حدیثیں, یہ اگر آپ آگے نقل کریں گے نا تو اپنے حالات شاید کچھ سیٹنگ پہ آ جائیں. اور خواتین کو پتہ ہے کیا سوچنا چاہیے, عورت کو یہ حدیث بار بار, قرآن کی آیت الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے سربراہ کس کو بنایا ہے؟ مرد کو. سر کا تاج کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا. آقا کس کو بنایا ہے؟ عورت مرد کی غلام نہیں ہوتی, ماتحت ہوتی ہے. غلام اور ماتحت میں فرق ہے. دیکھو آپ آفس میں ہوتے ہو, آپ کا ایک باس ہوتا ہے, آپ اس باس کے غلام نہیں ہوتے, لیکن کیا ہوتے ہو؟ ماتحت. صدر, وزیر اعظم, ہم ان کے غلام نہیں ہیں, لیکن ماتحت ہیں یا نہیں ہیں؟ ماتحت کی کام ہوتا ہے, ایک جو سربراہ ہے اس کو عزت دینا, نمبر 2 اس کی اطاعت کرنا. ہر چیز میں رکاوٹ, ہر چیز میں رکاوٹ. کوئی بات میاں کرے فوراً اس کے, ایک آدمی نے کہا میں نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی, ایک رشتہ آیا, مجھے پتا تھا میں بولوں گا تو بیگم میری مخالفت بولے گی, یہاں نہیں کرنی میں نے. تو کہہ رہے میں نے کسی کو بھیج کے بیگم سے کہلوایا کہ اس کا اچھا رشتہ آیا ہوا ہے, لیکن اس کے تمہارے میاں نہیں مان رہے, تو وہ مان گئی فوراً. یہ سچی مچی کا واقعہ ہے, وہ مان گئی. اور میاں گھننا بن گیا, نہیں یہاں نہیں کرنا, مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا یہاں پہ. اور یہ ابھی کیا بتاؤں, یہ گیم بھی میں نے ہی سکھایا تھا اس کو, کیا شرمانا آپ. یہ طریقہ بھی کس نے سکھایا تھا؟ میاں کو. مجھے ان دونوں کے حالات پتا تھے کہ میاں بیوی میں نا ہمیشہ ایک دوسرے کے 180 ڈگری پہ چل رہے ہوتے ہیں, اس چکر میں بچی کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اچھا رشتہ آیا, میاں نے کہا یار میری بیگم, میں بولوں گا نا وہ بولے گی نہیں. وہ کہہ رہی ہے یہ تو بیوقوف آدمی پتہ نہیں کون سا رشتہ اٹھا کے لے آیا. بعض عورتیں یہ بھی سمجھتی ہیں کہ مرد جب گھر میں بچی کی جلدی شادی کرتا ہے تو گویا وہ اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے. یہ بہت غلط سوچ ہے.
بعض دفعہ باپ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بچی کا اچھا رشتہ آیا ہے, ابھی کم عمر ہے, لیکن کر دو, اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. اس میں خواتین یہ لیبل لگا رہی ہوتی ہیں کہ گویا جان چھڑانا چاہ رہے ہیں بیٹی سے. یہ بہت خطرناک تانا ہوتا ہے مرد کے لیے. کوئی مرد اپنی بیٹی سے جان نہیں چھڑانا چاہتا, وہ اس کے مستقبل کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے. اب اس کے گھر میں بھی ایسے ہی کہ وہ بیگم تانا دے, جب بھی کوئی رشتہ آئے تو بیگم تانا دیتی ہے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں. تو میں نے اس کو ایک طریقہ بتایا, میں نے کہا آپ کسی خاتون کو بھیجو اور آپ بولو یہ میں مجھے بالکل قبول نہیں ہے رشتہ, ابھی بچی کی عمر کیا ہے, ایسی باتیں کرو. تو ہو گئی شادی, صحیح ہے نا, اور اللہ کا شکر ہے کامیاب شادی ہوئی. تو خواتین اگر زبان سے یہ لفظ بار بار بولتی رہے نا, اب آپ لوگ سب لوگ یہ حربہ استعمال نہ کریں جا کے, ہر ایک کے ایک جیسے حالات نہیں ہوتے کہ بیگم میں دوسری شادی بالکل بھی نہیں کروں گا. پتہ چلا آپ نے کہا کہ اب ایسا ہوگا نا, بیگم کہے گی نہیں تم تو کرو گے, اب آپ نے کہہ دیا نا نہیں کروں گا, وہ کہے گی میں یہی سننا چاہ رہی تھی آپ سے, اور مجھے ویسے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل بھی نہیں کریں گے. آپ کہو گے یار ہماری ساری پالیسی کیا ہو گئی, مفتی صاحب نے برباد کر دی. تو ہر جگہ ہر چیز چلنے کی نہیں ہے, لیکن بعض ہوتا ہے بعض گھروں میں ایک دوسرے کے ہمیشہ الٹا چل رہے ہوتے ہیں, ایسی نفرتیں پھیل چکی ہوتی ہیں, بدگمانیاں. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے. تو عورت کو چاہیے, جیسے مرد کو چاہیے نا یہ دو حدیثیں بیان کرتا رہے, تو عورت کو چاہیے زبان سے نا ایک دفعہ صبح 100 دفعہ تسبیح اور شام کو 100 دفعہ کہ سربراہ گھر کا کون ہے, میاں ہے, یہ میرا میاں میرا سربراہ ہے, میرا آقا ہے, میرے سر کا تاج ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کو عزت دوں, اس کی رسپیکٹ, اس کو رسپیکٹ دوں, میں عزت دوں, یہ میرا آقا ہے آقا ہے آقا ہے. 100 دفعہ بول لیں, اس سے گھر کا ماحول کیا ہو جائے گا, بہت خاندانی ہو جائے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے دوسرا تسبیح نہ پڑھے, پھر الٹا ہو جائے گا. یعنی اس نے یہ والی تو پڑھ لی کہ سربراہ 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 آقا ہے آقا ہے, اور آپ نے اخلاق والی تسبیح نہیں پڑھی, تو جب وہ اور زیادہ پولائٹ ہو جائے گی تو آپ تو اور ظلم ڈھانا شروع کر دو گے اس کے اوپر. پہلے تو وہ ریئیکشن کرتی تھی, اب وہ ریئیکشن بھی نہیں کر رہی, تو اور ظالم بن جاؤ گے آپ. تو اس لیے آپ نے بھی تسبیح پڑھنی ہے اور اس نے بھی پڑھنی ہے, دونوں اپنی ذمہ داری ہوگی تو حساب کتاب چلے گا. اور اگر آپ نے اخلاق والی پڑھنا شروع کر دی, اس نے سربراہ والی نہیں پڑھی, تو آپ تھوڑے دنوں میں کیا بن جاؤ گے, آپ کا روب ختم ہو جائے گا, اور پھر جو ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا, جو ہو رہا ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. تو خیر میں جلدی سے اپنی بات کو سمیٹوں. قرآن میں جو آتا ہے نا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اپنا حق لینے کی باری آتی ہے پورا حق لیتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو گڑبڑ کرتے ہیں. تو یہ پیاز ٹماٹر والوں کے بارے میں نہیں ہے, صرف ہر ایک کے بارے میں, ہر ایک کے بارے میں. تو اسی طرح یہ جو میں نے حدیث پڑھی ہے, جو اصل جس پر میں نے بیان کرنا تھا, تمہید لمبی ہو گئی, کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دو لوگوں کو تھپڑ مت مارو جا کے, ایسا تو کوئی بھی نہ اس زمانے میں کرتا تھا نہ اب کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہ میں کسی کو مکہ مارتا ہوں, نہ میں بلا وجہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ میں تھپڑ مارتا ہوں, تو میرے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان کیا ہیں, محفوظ ہیں. او بھائی یہ تو پہلے بھی محفوظ تھے, ہر دور میں محفوظ رہے ہیں, کون بھی بلا وجہ کسی کو جا کے مارتا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا کام نادانستہ طور پر نہ کیا جائے کہ آپ کی نیت تکلیف پہنچانے کی نہیں ہے لیکن پھر بھی سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہے, ایسا کام نہ کیا جائے. گاڑیاں جو غلط پارک کر دیتے ہیں, آج صبح ایئرپورٹ پہ کیا ہوا ہے, وہ گاڑی آگے پتہ نہیں کھڑی کر کے چلا گیا بندہ, تلاش کر رہے ہیں یار ہمیں جمعے میں پہنچنا ہے, بھائی بندہ کدھر ہے, پھر ہارن مارتے رہو, پھر پتہ نہیں کہاں سے آ رہا ہے. اس کی نیت یہ نہیں ہوگی تکلیف دینے کی, اس کی نیت یہ ہوگی یار میرے کچھ لوگ آ رہے ہیں غلط پارکنگ کر کے, اب چلا گیا وہ کہ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا. تو بھائی آپ تھوڑی دیر تک کیوں کسی کو کھڑا رکھ رہے ہو, تو غلط ہے نا. ایسی جگہ پہ آپ کیوں گاڑی 5 منٹ کے لیے بھی کیوں کھڑی کر رہے ہو گاڑی, آپ خود تکلیف اٹھاؤ نا, پارکنگ پہ کھڑی کرو اور پیدل چل کے آؤ آپ.
اپنے آپ کو 5 منٹ کی تکلیف سے بچانا اور دوسرے کو 25 منٹ کی تکلیف میں ڈال دینا. اور وہ 5 منٹ کی تکلیف جو دوسرے کو ہوتی ہے وہ بھاری اس لیے لگتی ہے کہ اس کا ڈیوریشن معلوم نہیں ہوتا کہ کم وقت آئے گا کبھی ہے. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال. ایک اور گڑبڑ لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں, خوب اچھی طرح سمجھ لو, یہ کبھی بھی نہ کیا کرو. جب آپ سفر پہ جائیں نا کہیں, جتنا سامان آپ آسانی سے اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. کبھی بھی ایکسٹرا سامان اس نیت سے نہ لیں کہ دوسرے کے پاس سامان کم ہے تو اس کے بیگ میں ڈال دوں گا. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. دوسرا کم سامان اسی وجہ سے ہو سکتا ہے لے کے آ رہا ہو تاکہ میں ہلکا پھلکا رہوں. وہ اس لیے نہیں لے کے آ رہا کہ میں محلے والوں کے بھی سامان اٹھاؤں. میں یہ بھی بہت ہو رہا ہوتا ہے. یار کائنڈلی ذرا یہ بیگ, آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ چلغوزے رکھ لیں ذرا اس میں. وہ خالی جان کر رکھا ہوا ہے ہم نے تاکہ ہم ہلکے پھلکے جائیں. ابھی میں سفر پہ گیا تو ایسے ہی گیا نا, یوں کچھ بھی نہیں تھا. وہ پوچھے بیگ کہاں ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل میں ہی ہوں بس. کہنے بھائی کیا ہے, میں نے کہا میں ٹوٹل یہی ہوں. ٹوٹل مجھے ہی مشین سے گزارنا ہے تو گزار لو بھائی. کیوں, میں جان کر ہلکا پھلکا گیا ہوں یار, کیا بیگ کی ٹینشن اٹھائے آدمی. تو 1-8 دن کا سفر ہوتا ہے تو کپڑے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی یہ ذرا, اور پھر اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب منع کرو نا, منع تو بد اخلاقی, غیر اخلاقی. مفتی صاحب خالی تو ہو نا آپ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے, ایک جگہ سامان تھا میرے پاس تو ایک جاننے والے تھے, انہوں نے وہ کھجوریں رکھوا دی. وہ ایکسٹرا کھجوریں لے کر جا رہے ہیں. وہ انہوں نے کہا یہ ایئرپورٹ یہاں آپ کے پاس کم سامان ہے. جاننے والے تھے وہ, میں مانتا ہوں. اب وہ قصہ پرانا ہو گیا, ان کو نہیں پتا چلے گا. انہوں نے کیا کیا, کھجوریں رکھوا دی کہ جی آپ کے پاس سامان کم ہے, مجھے 20 کلو یا پتہ نہیں 30 کلو سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے, آپ یہ سامان رکھ لیں ہم, اور آگے جب گزر جائیں گے تو مجھے واپس کر دیے گا. میرے دماغ میں وسوسے آ رہے ہیں کہ کھجور ہی ہے, کوئی ہیروئن چرس تو نہیں ہے اس کے اندر. اس قدر ذہنی کوفت مجھے شروع ہوئی ہے نا. شروع میں تو میں نے رکھ لی, مجھے ناگوار تو گزرا. بھئی کیوں آپ ایسی چیز لے کر آ رہے ہو کہ جو خالی ملے گا اس کو پہنا دو گے. اب تعلق بھی ہے, منع کیسے کرے یار, یہاں سے وہاں تک ہی تو لے کے جانا ہے نا. منع کریں گے یار مفتی صاحب ممبر پہ بیان تو بڑے اخلاق اور انسانیت کی خدمت, اور یہاں یہ حرکت کر رہے ہیں آپ. تو مجھے یہ چرس ہیروئن کی طرف تو دماغ نہیں گیا, لیکن میرا ذہن اس طرف چلا گیا کہ میں نے کہا رکھ لیتے ہیں. مجھے غصہ تو آیا لیکن میں نے رکھ لی. لیکن پھر میرے دماغ میں وسوسے آنا, چرس ہیروئن کوئی بھی غیر قانونی چیز ہو سکتی ہے. سعودی عرب سے چرس لانا تو آسان نہیں ہے, لے جانا ہی ناممکن ہے, تو لانا کہاں سے ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. 1% بھی چانس ہو تو ٹینشن دینے کے لیے بولو کافی ہے یہ. خیر وہ پار ہوا, پھر انہوں نے مجھ سے معذرت بھی کی, میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ نے معذرت تو کر لی لیکن یہ حرکت ٹھیک نہیں ہے, بالکل غلط حرکت ہے. یہ معذرت کیا, سوری کرنے سے تھپڑ مارو پھر بولو سوری. تبلیغ میں لوگ نکلتے ہیں, یہ دیکھا گیا ہے یار, وہ امیر صاحب آپ کا بیگ خالی ہے نا, یہ میرے چلغوزے رکھ لیں اس میں. غیر اخلاقی حرکت ہے. آپ کو پتا نہیں ہے کہ وہ دل سے رکھ رہا ہے یا وہ ٹینشن میں. بعض دفعہ بیگ میں جگہ خالی ہوتی ہے, انسان اس لیے خالی رکھتا ہے کہ وزن ہلکا ہو. وہ اس لیے تھوڑی رکھتا ہے کہ تو زیادہ لے آنا. میں ایک دفعہ بیرون ملک جا رہا ہے, ایئرپورٹ پہ جاننے والے مل گئے, کراچی ایئرپورٹ پہ, بہت پرانے تھے, قریبی تھے. انہوں نے دیکھا مفتی صاحب ہلکے پھلکے جا رہے ہیں نا, ان کو اچھا نہیں لگا بالکل. انہوں نے کیا کیا, کچھ چیزیں, میں وہ چیزیں بتاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے نا. وہ چیزیں نکال کے میرے بیگ میں ڈال دی, اور میری جو تلاشی شروع ہوئی ہے, اتنی لمبی تلاشی. بولے آپ کیا بزنس کر رہے ہو, یہ ایکسپورٹ کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, یہ تو بزنس کا مال لگ رہا ہے. گھنٹہ لگ گیا میرا ایئرپورٹ پہ. میں گزرا ہوں, پھر جا کے انہوں نے وہ سامان واپس لیا. کہا میں نے کچھ بھی نہیں ان کو, لیکن آپ بزنس کر رہے ہو تو اپنا بوجھ خود تو اٹھاؤ نا کم از کم. تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ سفر میں ہو
آپ دیکھ رہے ہو دوسرے کے ہاتھ خالی ہے تو اپنا آدھا بوجھ اس پہ ڈال دو. وہ ہاتھ خالی ہے تو اس لیے کہ وہ تاکہ میں ہلکا پھلکا سفر کروں میں. تو یہ بھی اس حدیث میں داخل. ہاں وہ خود آپ سے مانگ لے, خود مانگ لے, یار آپ کے پاس 2 بیگ ہیں, آپ ایک بیگ مجھے پکڑا دو. اور ایک دفعہ میں نہیں, 2 اوپر سے. بعض دفعہ مروت میں آدمی کہہ رہا ہوتا ہے, جیسے مہمان آئے تو کھانا کھائیں گے, وہ کہ ہاں کھاؤں گا, لے بھائی پھنس گئے. تو ہوتا ہی ہے, تو اخلاقاً پوچھ لیتا ہے, یقین ہو جائے کہ سچی مچی کا پوچھ رہا ہے. مجھے ابھی مسقط بلایا نا جن لوگوں نے, ریٹرن ٹکٹ دیا آنے جانے کا, وہ نہیں جس شادی میں گیا جس کے بڑا 1 مہینے سے کہہ رہے تھے مجھے. اب چونکہ میں اپنے خرچے پہ نہیں جا رہا تھا, ان کے خرچے پہ, پہلی دفعہ میں نے ہاں نہیں کیا ہے. بعض دفعہ مروت میں انسان پوچھ لیتا ہے, مجھ سے آپ کو بلا رہے ہیں, آپ آ رہے ہیں, ہاں جی آ رہا ہوں میں, بھیج دو ٹکٹ. 1 مہینے تک مسلسل میسج بھیجتے رہے, پھر مجھے یقین ہوا کہ بھائی واقعی یہ سچی مچی نہیں چاہ رہے ہیں, پھر میں نے اوکے کیا, ہاں بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ انسان رشتہ داروں کو, دوستوں کو پوچھ لیتا ہے کہ نہیں پوچھا تو بعد میں بولیں گے یار سب کو بلایا مجھے کیوں نہیں بلایا, تو اس چکر میں پوچھ لیتا ہے. آپ تیار بیٹھے تھے, آپ نے کہا ہاں قبول ہے. تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا کرو گے تو کوئی بھی, تو مہمان کو جب بھی کوئی میزبان پوچھے نا تو مہمان کو فوراً ہاں جی کھانا ہے. بھائی ویسے ہی پوچھ رہا ہوگا, 2-3 دفعہ پوچھے تسلی سے, پھر آپ بولو کہ ہاں کھانا ہے, ورنہ چپ بیٹھے رہو. یہ بھی نہیں کہو کہ نہیں کھانا, جھوٹ نہیں بولو. تو اب جو میں اصل بات کر رہا ہوں نا, اسی میں ایک بات یہ بھی ہے. تو یہ بات تو پتا چل گئی نا, کوئی ایسا عمل جس سے دوسرے کو تکلیف ہو. واش روم میں جا کے بیٹھ گئے, چونکہ کرایہ نہیں دینا پڑ رہا, بیٹھے ہوئے, اور باہر رش بھی نہیں ہے, تو بھائی جب آپ گئے تھے ہو سکتا ہے اس وقت رش نہ ہو, بعد میں کوئی بندہ آ گیا ہو, بیٹھے ہوئے. واش روم میں صحیح طرح سے صفائی نہیں کی آپ نے. اب یہ باتیں تو ممبر پہ کیا آپ سمجھائے آدمی, تو بچوں کے سکھانے کی چیزیں. پبلک ٹوائلٹ میں سفر کے دوران بہت جانا ہوتا ہے نا انسان کا, تو بعض رپورٹیں اچھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, اس کو اچھی رپورٹیں نہیں ہوتی. تو یہ تمام چیزیں, اسی میں ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, جب بھی کوئی مہمان آئے نا, مہمان سے 1 دفعہ کھانے کا پوچھو, 2 دفعہ, 3 دفعہ, 4تھی دفعہ مت پوچھو, وہ مصیبت میں آئے گا. میرے ساتھ ایسا اتنا زیادہ ہونے لگا ہے کہ اب میں ڈپریشن میں جانے لگا ہوں, اب میں غصہ کرنے لگا ہوں لوگوں پہ. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ, اے نبی زیادہ قسمیں اٹھانے والے اور اخلاقی لحاظ سے جو پست آدمی ہوتا ہے اس کو بھی فالو مت کرے. اب یہاں اللہ نے ان لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جو معاشرے میں قابل تقلید نہیں ہوتے, تو وہ میں جلدی سے ان کی صفات کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ, جو بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں ان کو فالو مت کریں. یہاں مراد زیادہ قسموں سے جھوٹی قسمیں مراد ہے, کیونکہ سچی قسمیں اگر کوئی زیادہ بھی اٹھاتا ہو تو کوئی برا نہیں ہے. مہین, اخلاقی لحاظ سے پست ہو. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ, تانے دینے والا, لوگوں کے عیب نکال کے ان کو ذلیل کرنے والا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ, چغلیاں لے کے چلنے والا, ٹھیک ہے نا, ادھر کی ادھر کی ادھر لگانے والا. معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں. ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر, مال کو روکنے والا, جمع کرنے والا, اس میں سخاوت آپ کو نظر نہیں آئے گی. معتدن, حد سے تجاوز, ہر معاملے میں اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے وہ. اثیم, بڑا گناہگار ہے. معتدن اثیم. عتل, اخلاقی لحاظ سے زبان کا بھی سخت ہے. اس کی میں بھی تفسیر کروں گا, اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. عتل بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے جن خاندانوں کا وہ ہے نہیں, یعنی اپنے آپ کو اپنی نسبت ایسی صفات کی طرف کرے گا جو صفات اس کے اندر ہے نہیں. ایک تو صفات نہیں ہے یہ برائی, دوسرا نہیں ہے تو اعتراف کرو بھائی نہیں ہے, دعوے ایسے کرے گا جیسے اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں. ان کان ذا مال و بنین, فرمایا جس میں اتنی برائیاں ہوں آپ اس کو فالو کریں صرف اس بیس پر, ذا مال و بنین, کہ خاندانی لحاظ سے بھی طاقتور اور مالی لحاظ سے بھی طاقتور. اس کی تفسیر انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا اس آیت کا مفہوم کیا ہے. لیکن اس آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج ہم کسی کو فالو کرنے میں
اس کی اچھی صفات کو نہیں دیکھتے, صرف اس کی دولت اور اس کی جاہ اور اثر کو دیکھتے ہیں. دنیا اسی پہ چل رہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ بچہ جب دیکھتا ہے کہ کسی کو ٹھاٹ بھاٹ میں, بچہ کہتا ہے کاش میں بھی ایسا ہوتا, ہے نا. ماں باپ جب کسی کو دیکھتے ہیں بڑی ٹھاٹ بھاٹ ہے, بڑی عزت ہو رہی ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی ایسا بن جائے. کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے, اخلاق بہت اچھے ہیں, نہ کبھی جھوٹی قسم اٹھائی اس نے, نہ کبھی ایسی صفات کا دعویٰ کیا جو اس کے اندر موجود نہیں ہے, نہ لوگوں میں لگائی بجھائی کر کے ان کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن غریب ہے, تو ماں باپ چاہتے ہیں کاش میرا بچہ بھی اتنا نیک بن جائے. ماں باپ کہتے ہیں نہیں بھائی, غریب نہیں ہونا چاہیے, چور ہو, ڈاکو ہو, اسمگلر ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اپنا کھاتا ہو. اس کو بھی لوگ اپنا کھانا سمجھتے ہیں. کسی سے مانگ کے چھین کے کھا لیتا ہو, مانگ کے نہ کھاتا ہو. تو قرآن کی عادت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن کی عادت یہ ہے کہ جب اچھے لوگوں کی اچھائی بیان کرتا ہے نا, تو مثال میں ان لوگوں کو پیش کرتا ہے جو معاشرے کے اچھے ترین لوگ ہیں, اور جب برے لوگوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو جو برے ترین لوگ ہیں نا, یہ قرآن کی ایک مزاج ہے. جیسے قرآن میں جنتیوں کی جو صفت ہے نا, اگر آپ وہ پڑھو گے تو آپ کو لگے گا ہم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا, کیونکہ اللہ جب جنتیوں کی صفات بیان کرتا ہے تو پھر خاندانی قسم کے جنتی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ ہر ایک کے کلام کو اس متکلم کے مزاج سے سمجھا جاتا ہے نا, بھائی اس کی عادت ہے. یہ دیکھو بعض علاقوں میں جاؤ نا, بات بات پہ گالی دیتے ہیں وہ, آپ کو لگے گا یار پتہ نہیں میں نے کیا بگاڑا ہے, وہ کہیں گے یہ تو ہمارے یہاں فیشن ہے, تو محبت میں گالی دیتے ہیں ہم لوگ. تو ان کا مزاج آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار ان کے ہاں گالی بری چیز نہیں ہے. لکھنؤ والا آپ جناب سے بات جب تک نہ کرے, وہ اگر تھوڑا سا کھاؤ بھی بول دے گا نا تو وہ سمجھیں گے گالی دے دی ہے. کھائیے بولتے ہیں بھائی, کھاؤ ہوا تھوڑی ہوتا ہے کچھ. لکھنؤ کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں نا. میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ لکھنؤ والا آ گیا پنجاب میں, تو وہ ایک بیچارہ پنجاب والا ٹماٹر وہ کینو بیچ رہا ہے, تو لکھنؤ والا اس سے جا کے پوچھتا ہے آپ کے ہاں جو کینو اور مالٹے ہیں وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں, یعنی وزن کر کے یا عدد گن کے. اس کی سمجھ میں نہیں آیا, بھائی آپ کے ہاں جو یہ مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں. بڑی شائستہ اردو بول رہا ہے وہ, کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ کہہ رہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ وزنن بکتے ہیں یا عددن. کہہ رہے ہمارے ہاں نہ وزنن نہ دنادن بکتے ہیں. دنادن لینے لو ورنہ بدلی گلی سے نکلو. دنادن مال صبح شام بکتا ہے بھائی, کیا وزن درد لگا کے رکھی ہوئی ہے. تو ہر ایک کے مزاج کو سمجھ کے اس کے کلام کا مطلب نکالا جاتا ہے. تو قرآن مجید کا مزاج یہ ہے کہ اللہ جب جنتیوں کی صفت بیان کرتا ہے تو اچھے لوگ جنت میں جائیں گے نا, تو اچھے لوگوں کی وہ صفات بیان کرے گا جو بہت ہی اچھے لوگوں میں صفات ہوتی ہیں. جیسے قرآن میں جب جنت کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. صرف نماز پڑھتے نہیں, نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہیں. هم عن اللغو معرضون, فضول لغویات سے ہمیشہ بچتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, جب لغو لعب دیکھتے ہیں نا لغویات, عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں, ایسے جیسے ان کی کان پہ کچھ محسوس ہی نہیں کیا انہوں نے. ایسے برائی کو دیکھ کے نا ایسے گزر جاتے ہیں, ذرا بھی دلچسپی نہیں لیتے, بری چیزوں سے ان کو کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. والذین هم للزکاة فاعلون, زکاتیں دیتے ہیں. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک دفعہ کھلا دیا, ابا نے کہا تھا جی میرے مرنے کے بعد بیٹا ایک دفعہ تو کم از کم کھلا دینا, ٹھیک ہے نا. ان کی عادت, ان کو کھلانے میں مزہ آتا ہے. مسکین کو بھی, یتیم کو بھی, قیدیوں کو بھی کھلاتے رہتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ, اور کھلانے میں اخلاص ان کا اتنا ہے, اخلاص ایسا ہے کہ جب کھلا رہے ہوتے ہیں ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ غریب شکریہ ادا کر کے ثواب ضائع نہ کر دے, کیونکہ شکریہ بھی ایک قسم کا بدلہ ہے نا. تو کہتے ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ, دیکھو ہم تمہارے فائدے کے لیے نہیں کھلا رہے, ہم تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں اس کا بدلہ نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے, تھینک یو نہیں بولنا, صحیح ہے نا. احسان نہیں کر رہے, اللہ کا دیا ہوا تم پہ کھلا رہے ہیں. پھر غریب پوچھتا ہے بھائی اتنا ہم پر احسان کیوں کر رہے ہو؟ بھائی وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج تم ٹینشن میں ہو, ہم تمہاری ٹینشن دور کر رہے ہیں, کل میدان حشر میں ہم ٹینشن میں ہو سکتے ہیں, تو ہم اللہ کو تمہارا حوالہ دے سکتے ہیں.
इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें पेशानियों पे सलवटें पड़ जाएंगी, ऐसा सूरज सवा नेज़े पर होगा, गर्मी का आलम होगा। तो हम अल्लाह से कहेंगे अल्लाह मखलूक की भूख हमने दुनिया में खत्म की, आज तो हमारी टेंशन दूर कर दे। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह को तुम्हारा वसीला पेश करके, तुम्हारा वास्ता दे करके ये अजाब हमसे टल सकेगा। यानी अल्लाह कहेगा ना तुमने मेरी मखलूक के लिए क्या किया था जो मैं आज तुम्हारे लिए करूं। तो ये कौन लोग हैं? ये बिल्कुल आला दर्जे के जन्नती, सही है ना। और अल्लाह उनकी सिफात बयान करता है, यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रातों को सर्दे और क़याम में गुजरती है उनकी रातें, रोते हैं अल्लाह के सामने, जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जन्नत मांगते हैं और यतीम की कफालत करते हैं। ऐसी अल्लाह ने सिफात बयान की है। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो अल्लाह से तौबा करते हैं, देर नहीं करते तौबा में। वलम युसिर्रु अला मा फ़अलू, उस गुनाह को बार बार नहीं करते। वहुम यालमून, क्योंकि उन्हें उस गुनाह के अंजाम का इल्म होता है कि इस पे सख्त सजा मिलने वाली है। और रिश्तेदारी जोड़ते हैं, यसिलून मा अमर अल्लाहु बिही यूसल, रिश्तेदारी को टूटने नहीं देते, भाई बहन को जोड़ के रखते हैं। भाई ये चचा है या मामू है या खाला है, बना के रखो। वो तोड़ रहा है फिर भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे खानदानी लोग जन्नत में कोई आज नजर आते हैं? एक चीज में नमाजों में बड़े रो रहा होगा, है खुशू खुशू है, तो आगे बहन की विरासत खा के बैठा हुआ होगा। ऐसा ही होता ना। हज पे हमारे हजरत कहते थे, मैं हज पे जाता हूं ना तो वहां बैतुल्ला में बाज लोग ऐसे गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे होते हैं। तो हजरत फरमाते थे कि बाज ऐसे हैं वहां ऐसे धाड़े मार मार के रो रहे होते हैं, कमबख्तों ने तबीयत से हराम खाया हुआ होता है। ठीक है। चलो वहां रोने के बाद ये दिल में पैदा हो जाए कि वापस जाके वापस कर दूंगा ना, ऐसा भी नहीं होता। चलो अब रोना आ गया, जैसे 27वीं रात को आप देखें ना मस्जिद में, हाँ वो रोने का एक पूरा धाड़ धूड़ रोना धोना लगा हुआ होता है। अच्छी बात है, अल्लाह की मोहब्बत में रो रहे हैं, लेकिन इस रोने के नतीजे में हमारे हज़रत फरमाया करते थे कोई एक गुनाह भी अगर छोड़ दिया ना सैकड़ों में से, तो ये रोना काम का है। सारे फिर भी नहीं छोड़े, चलो एक छोड़ दिया। फरमाते थे कि बहुत से लोग एक भी नहीं छोड़ते। 27वीं रात को खत्म कुरान पे एतकाफ वाले रो रो के पागल हो गए। चलो 10 गर्लफ्रेंड्स में से एक का नंबर डिलीट कर दो यार, अब है मोबाइल में से। चलो अब एक का नंबर डिलीट कर दो, डिलीट एक का नंबर भी ब्लॉक कर दो यार, एक को कर दो। जो इनमें सबसे कम दर्जे की बदसूरत थी उसको ब्लॉक कर दो। ना 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 ना, ये नहीं होगा। तो रो क्यों रहा है? ये ड्रामेबाजी है कि नहीं है? रोना तो निदामत का होता है भाई। चल एक को तो डिलीट ब्लॉक कर दे। तो वो हम तो बाज दफा इत्काफ वालों को देखते थे अपने बचपन में ना, वो लड़के है ना ईद के दिन नई नई फिल्में आती है ना, तो वो प्रोग्राम बनाते थे लड़के। तो इत्काफ में रो भी रहे हैं और फिर ईद के दिन फिल्म देखने जा रहे हैं। हमें हैरान होता है यार तुमने 10 दिन इत्काफ गुजारे, तो पहले से इत्काफ में ही उनका प्रोग्राम होता है। तो हमारे हजरत ऐसे रोने पे एक वाकया सुनाते थे कि एक आदमी का कुत्ता मर रहा था और ये इसको कुत्ते से मोहब्बत थी, ये रो रहा है, हाय मेरा कुत्ता, हाय मेरा कुत्ता। लोगों ने कहा भाई क्या हो गया, क्यों रो रहा है? यार मुझे कुत्ते से बड़ा इश्क है। तो अच्छा तो इश्क है तो इसलिए रो रहा है? हाँ भाई अभी मर रहा है, मुझे जुदाई का गम है। क्यों मर रहा है? भूख से मर रहा है। तो यार तेरे पास ये रोटियों का टोकरा है, खिला दे। कह रहे ये नहीं खिलाऊंगा। कह फिर इतना रो क्यों रहा है? कह रहे आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा है भाई। आंसू फ्री के हैं, इस पे पैसा लगा। तो हमारी हालत भी यही है, हज पे जा रहे हैं, गिलाफ पकड़ पकड़ के रो रहे हैं और रमजान में 27वीं रात में रो रो के पागल हो गए। बहुत से सही भी रोते हैं, ये नहीं कि जो रो रहा हो आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें। तो लेकिन टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। तो अल्लाह ताला ने जो जन्नतियों की सिफत बयान की, वो बड़े खानदानी किस्म के जन्नती, उनको देख के लगता है हम में से तो कोई जाएगा। हम तो एक चीज सही होती दूसरी खराब होती है। फिर हमें उन आयतों को देख के लगता है अल्लाह ना करे हम जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह जहन्नम की बुराई बयान करता है तो हमें लगता है भाई इतने बुरे भी हम नहीं हैं। जहन्नम के जो सिफात है, अल्लाह ने फरमाया यक़तऊन मा अमर अल्लाहु बिही युसल, ये इनकी सिफत है, रिश्तेदारी तोड़ते हैं, रिश्तेदारी जोड़ने की फिक्र नहीं करते, तोड़ते हैं अपनी बातों से, चुगलियों से और बुखल से, कंजूसी से। और क्या है, झूठी कस्में उठाते हैं, नमाज की पाबंदी नहीं करते, अपनी नमाजों से गाफिल हैं और मन्नाइल लिल खैर, माल को रोकते हैं, कंजूस हैं। तो हम कहते हैं अल्लाह एक बुराई हम में होगी दूसरी नहीं है। तो ये कुरान का मिजाज है।
وجہ اس کی یہ ہے، قرآن اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ صفات یہ ہیں، بری صفات یہ ہیں۔ اب تم اپنا موازنہ کر لو کہ زیادہ کس طرف کو ہو تم، ٹھیک ہے نا؟ اگر اس طرف تھوڑے ہو تو تھوڑے اور ہو جاؤ، صحیح ہے نا؟ اور اگر برائی کی طرف ہو تو تھوڑا سا ادھر کو کھسکو۔ تو یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے، ایک سمجھانے کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ تو اب اللہ ان کی مثال دے گا نا جو بڑے درجے کے برے ہیں۔ تو مقصد یہ نہیں کہ جن میں یہ ساری برائیاں ان کو فالو نہیں کرنا، جن میں سے کوئی ایک بھی برائی ہوگی نا اس کو بھی فالو نہیں کرنا۔ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کو فالو نہیں کرنا، اخلاقی لحاظ سے پست آدمی کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا تُطِيعُ اللَّهَ اللَّافِ مَهِينٍ ہَمَّازٍ، جو تانے دینے والا ہے نا۔ ایک ہوتا ہے معاشرے میں کوئی برائی ہو تو اصلاح کرتا ہے، سائٹ پہ لے جا کے سمجھائے گا، یار آپ یہ برائی کر رہے ہو، اچھا نہیں ہے، آپ کو نقصان ہوگا۔ ایک ہوتا ہے جا کے ابے تیری اوقات مجھے پتا ہے تو ہے کیا۔ آج کل تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں، ابے تو باتیں کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کے، ہمیں پتا ہے، ابے تو ہمیں پتا ہے حج کر کے آیا ہے نا، تیرے پہ جو تیرے نور وور ہے میں سب ہم سے نہیں چھپا، کہتے ہیں نا۔ ہمارے سامنے زیادہ فنڈر بننے کی کوشش نہیں، ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے۔ ابے تو دوسروں کے بات کا اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھ، تیری بیوی تو پردہ کرتی نہیں ہے، تیری بیٹیاں تو بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ لوگ مجھے بعض دفعہ آ کے بتا رہے ہیں یار وہ فلاں اتنے نیک ہیں، ان کی بیٹی ایسے گھوم رہی ہوتی ہے۔ کہتا ہوں بھائی اگر تمہاری بیٹی گھوم رہی ہوتی، تم چاہتے کہ دنیا کے سامنے تذکرہ ہو اس کا؟ دوسرے کی بیٹی گھوم رہی ہے، اس کو جا کے بتاؤ کہ حضرت آپ اتنے نیک ہیں، آپ کی بچی ایسی گھوم رہی ہے، آپ کی بدنامی ہو رہی ہے، بڑی گزارش ہے کہ یہ اس کا خیال کریں۔ ایک دفعہ سمجھا دیں، آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ کرے نہ کرے، آپ نے اپنی خبر میں جانا ہے، اس نے اپنی خبر میں جانا ہے۔ تو یہ ہے ہماز، تانے، اصلاح کے لیے نہیں برائی کر رہا بلکہ تانے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے، میں ثابت ہو جاؤں میں بہت نیک ہوں۔ اور مشائم بنمیم، اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں، مشا کہتے ہیں، ایک تو ماشی ہوتا ہے چلنے والا، ایک مشا ہوتا ہے جس کا کام ہی ہر وقت یہی ہو، چغلیاں، کیونکہ اللہ نے اس میں اشارہ کر دیا جو چغلیاں لگاتا ہے وہ ایک دفعہ نہیں لگاتا، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اور معاشرے میں آپ دیکھ لو، جو نہیں لگاتے وہ کبھی بھی نہیں لگاتے، جو لگاتے ہیں ان کا پھر صبح شام آفس میں تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا، باس کے سامنے بیٹھ کے اس کی برائی، وہ جو لیٹ آتا ہے سر وہ حاضری پوری لکھ رہا ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ادھر سے ادھر، اور اصلاح کی نیت سے نہیں، چغلی کہتے ہیں اصلاح کی نیت سے برائی کو نہیں پروموٹ کرنا، شکایت کرنا، بلکہ فساد کی نیت سے۔ اصلاح کی نیت سے ہوتا تو پہلے انسان اس کو خود سمجھائے، پہلے تو یہ دیکھے کہ میرے سمجھانے سے اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا میں اس کا مکلف بھی ہوں، یہ کوئی میرا ملازم ہے جو میں اس کو سمجھاؤں۔ ہر چیز ہر ایک کو آپ جا کے ڈی ایس پی سے مل رہے ہو اس کو سمجھانے کے لیے کہ سر رشوت نہ لیا کریں، وہ کہے گا تو میرا باپ ہے بھائی، تو کون ہے مجھے آگے سمجھا رہا ہے؟ تو پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اس کے مکلف بھی ہیں، آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ جا کے سمجھائیں، کیونکہ ہر چیز ہر ایک کو سمجھانے کی نہیں ہوتی، آپ سمجھائیں گے تو بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہو جائے گا۔ ڈی ایس پی کو سمجھانا ہے تو بھائی اس سے بڑے آفیسر سے رابطہ کریں، اور وہ بڑے آفیسر سے بھی جب کریں جب وہ آپ کا کچھ لگتا ہو۔ آپ کے ابا ڈی ایس پی ہیں تو ابا سے کہہ کے ایس ایچ او کو سمجھائیں آپ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے تو کام ہو سکتا ہے، تو 100 دفعہ سوچنا پڑتا ہے۔ تو نمیم کہتے ہیں کہ سوچے بغیر بس ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو اس قسم کے لوگ تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں گے ان کو فالو نہیں کرنا ہے۔ عتل بعد ذلک زنیم، فرمایا بد اخلاق، بات بات پہ غصہ۔ لوگ بعض ہوتے ہیں کہ یار میٹر گھوم جاتا ہے میرا، اس کو فخر سے کہا جاتا ہے نا، اخلاق والا آدمی۔ ٹھیک ہے غصہ کبھی کبھار انسان کو آتا ہے اور وہ آنا بھی چاہیے، کبھی آواز بھی اونچی ہو جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کو تمیز سے بات کرنا آتی ہے نہیں، ذرا سی انسلٹ ہو جائے کہ ذرا سی ایک دم پارا ہائی، یہ ہے غصے کے تیز، تو یہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو آپ نے فالو نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میچور لوگ، سمجھدار لوگ، بات کو آرام سے سننے والے، جذباتی نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانات من الرحمن والعجلۃ من الشیطان۔ انات کہتے ہیں وقار، سنجیدگی سے، کوئی بھی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے جب بہت سوچتے ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں انات، تسلی، جذباتی نہیں ہے، ایک دم نہیں، ایک دم کسی نے آپ سو آ کے بتا دیا یار تمہاری بیگم ماں چھت پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک دم بندوق نکال لو، او بھائی جا کے پہلے پوچھ یار کھڑی ہوئی بھی تھی کہ نہیں کھڑی ہوئی تھی، یہ اس کا کیا لگتا ہے، اس سے بولتا کھڑی تیری کیا لگتی ہے جو تو مجھے آگے بتا رہا ہے؟ کتنے قتل اس طرح ہو چکے ہیں پتہ ہے آپ کو، غلط فہمیوں میں۔ کسی نے بیگم کو موبائل دیکھا، اس میں
کسی کا وہ مس کال آئی ہوئی ہے, یہ کیا لگتا ہے, فون اٹھا کے گھمایا, وہ شرارتی بندہ تھا, اس نے کہہ دیا میں تمہاری بیگم کا دوست ہوں, میں اس سے محبت کرتا ہوں, ٹھا بیگم کو اڑا دیا. تحقیق تو کرو, ایسا تو نہیں کہ لڑکی لڑکا بن کے بات کر رہی ہے یا کوئی بندہ خام خام میں آپ کا گھر اجاڑ رہا ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایسی جذباتیت بہت ہے. فیس بک پہ آپ دیکھیں فلاں نے جو ہے نا, فلاں نے کوئی بھی خبر آئے گی نا کہ فلاں نے یہ جرم کیا ہے, تحقیق نہیں کرتے, گالیاں دبا کے دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو. میں نے بتایا تھا نا, میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بتایا کہ میرے بارے میں فیس بک میں خبر آئی کہ میری بچی جو ہے نا بکنی میں سوئمنگ کر رہی ہے, اور لوگوں نے پھر دبا کے گالیاں, یہ آرمی ہے, یہ دیکھو, کہا میری کوئی بیٹی ہے ہی نہیں. لیکن گالیاں دینے والے احتیاطاً گالیاں پہلے پارسل کر دیتے ہیں, تحقیق بعد میں کرتے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ فیس بک پہ بھی جذباتیت کا شکار ہے, یوٹیوب پہ بھی جذباتی. بھائی دیکھ تو لو, تحقیق تو کر لو, ایسا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو پھر اصلاح کا طریقہ ڈھونڈو نا یار, اس کو برائی کو ہم ختم کیسے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, دوسروں کے عیوب پہ اگر کوئی اچھالتا ہے نا اور اس پہ خوش ہوتا ہے تو اللہ نے, نبی نے فرمایا کہ ایسا مت کرو, اس بات کا پورا پورا خطرہ موجود ہے کہ اللہ اس کو اس عیب سے بچا لے اور تمہیں اسی برائی میں مبتلا کر دے. اس بات کا بہت بڑا خطرہ موجود ہے. دوسروں کی عزتیں اچھالو گے, اپنی عزت اچھلنا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ قسمیں اٹھانے والا جھوٹی, اور اسی طرح عتل بد اخلاق, جس میں زبان کا خراب وہی ہوتا ہے نا جو جذباتی ہوتا ہے, اور بعد ذالک زنیم, ایسے خاندانوں کی طرف منسوب کر کے اپنی عزت کروا رہا ہے جس کا وہ ہے نہیں. ان کان ذا مال و بنین, بعض اس بیس پر کہ اس کی وجاہت بہت ہے اور اس کے پاس دولت زیادہ ہے. تو آج صرف دولت کو دیکھا جا رہا ہے, اخلاق واخلاق بالکل ختم. تو اللہ کہتے ہیں اخلاق کو دیکھو, اس کے جو ہے نا اوصاف کو دیکھ کے اس کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پر مزید تفصیل کروں گا, جلدی جلدی ہو جائے. اگر تسلی سے استنجا کر کے وضو کریں اور پھر محسوس ہو کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو پھر استنجا کرنا ضروری ہے یا صرف وضو کر لے؟ اور اگر اس وقت نہ ہو اور نماز کے دوران محسوس ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, لوگ بہت پوچھتے ہیں, پہلے بھی ریکارڈ کرا چکا ہوں. جب پیشاب کرتے ہیں تو ایک دفعہ تسلی کر لیں کہ قطرہ آنا بند ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, فوراً اٹھ کے نہ آئے. کیونکہ جب پیشاب کرتا ہے نا انسان, تھوڑا سا کچھ نہ کچھ قطرات تری کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے. تو آپ تسلی سے بیٹھے رہیں, صحیح ہے نا. اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہی, وہمی آدمی تو قیامت تک بیٹھا رہے گا, تو یہ وہمی ہوگی نہیں, نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں میں. تو تھوڑی دیر ہر انسان کو کچھ نہ کچھ تراوٹ آتی رہتی ہے. تو جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اب قطرہ آنا بند ہو گیا ہے, پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل لیں. نکلنے کے بعد اب محسوس پہ توجہ, کیونکہ آپ جتنا محسوس کریں گے اتنا زیادہ محسوس ہوگا. قیامت تک ہوتا رہے گا. مر جائیں گے جب آپ کو غسل دیا جا رہا ہوگا, آپ اٹھ کے سامنے والے کو تھپڑ ماریں گے, بولیں گے مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے, تو نے مجھے ابھی غسل کیوں دیا, پہلے استنجا تو کرا دیتا صحیح طریقے سے. حقیقت بتا رہا ہوں میں. اب یہ وہمیوں کے فون سن سن کے پاگل ہو جاتا ہے انسان. تو ایک دفعہ تسلی ہو گئی, اب آپ آرام سے باہر آئیں, وضو کریں, نماز پڑھیں, اس کی طرف توجہ دے ہی نہیں کہ قطرہ نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. ہاں صرف محسوس نہیں, یقین ہو گیا کہ قطرہ نکل گیا ہے. اتنا یقین ہو گیا کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں اللہ کی قسم پیشاب کا قطرہ اب نکل چکا ہے, تو آپ کا وضو ٹوٹے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمی کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں آ رہی, کیونکہ وہمی کہے گا کہ وہمی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں یار میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, مجھے جو یقین قطرہ تو نکلا ہے, یہ تو محسوس ہوا ہے. اب اتنا کہ مفتی صاحب نے کہا تھا قسم اٹھا سکتا ہوں, پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا, یہ وہم ہو رہا ہے مجھے. تو جب وہم ہو رہا ہے اس کی علامت ہے آپ نہیں اٹھا سکتے قسم, آپ کو یقین نہیں ہے. دیکھو ابھی رات ہو رہی ہے, قسم اٹھا سکتے ہیں نا؟ کوئی بھی وہمی ہوگا قسم اٹھا کے بولے گا بھائی رات ہو رہی ہے. اب وہ بھی اس پہ بھی قسم نہ اٹھا سکے, پھر وہ اس کو تو پھر فوراً کسی نفسیاتی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرائے نا. تو جو آپ کو وہم ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں, تو اس کی علامت ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہے, تبھی تو آپ کنفیوز ہیں کہ اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا. جو 100% جس چیز کا یقین ہوتا ہے فوراً انسان قسم اٹھا لیتا ہے. تو اگر کنفیوز ہے کہ پتہ نہیں اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا, تو اس کا مطلب ہے آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. حدیث کے مطابق آپ کا وضو باقی ہے.
اب آپ جا کے بلا وجہ شلواریں چیک کر کے اپنا ٹائم ضائع کرتے رہو اور وسوسے میں آتے رہو, تو وہی بات ہے کہ یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے, یہ ٹینشن شریعت نے آپ کو نہیں دی ہے. شریعت کا حکم یہ کہ ایک دفعہ جب یقین ہو گیا کہ قطرے آنا بند ہو گئے ہیں, تو اب جب تک 100% یقین نہیں ہوگا قطرے نکلنے کا, اس وقت تک آپ کا وضو برقرار رہے گا. اب وہمی ایک اور مسئلے کا شکار ہوتا ہے. وہمی کہتا ہے ٹھیک ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ قطرہ نکلا ہے, لیکن پاسبل تو ہے کہ نکل گیا ہوں. سمجھ رہے, یہ وہمیوں کو ہوتا. اگر بالفرض نکل گیا ہوا تو وضو تو ٹوٹ گیا, پھر نماز تو نہیں ہوئی. اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی جب شریعت نے کہہ دیا کہ جب تک 100% یقین نہیں ہے تو وضو باقی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ بالفرض اگر نکل بھی گیا ہو تو بھی وضو باقی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جب ایک دفعہ پیشاب کر لیا اور آپ کو اب یقین ہو گیا کہ اب قطرات نہیں آ رہے, تو آپ استنجا کر کے باہر آ گئے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اب وضو قطرہ نکلنے سے یا نہ نکلنے سے نہیں ٹوٹے گا. اب جب تک نکلنے کا یقین نہیں ہوگا نہیں ٹوٹے گا, جب نکلنے کا یقین ہوگا تو ٹوٹے گا. اب قطرہ نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں ہے, اب قطرہ نکلنے کا یقین ہونے سے ٹوٹے گا وضو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ لیکن وہمیوں کی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئے گا. وہ پتہ ہے ایک اور حملہ کرے گا شیطان. شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی, اصل میں جو حکم تھا نا وہ تو قطرہ نکلنے سے, پہلی دفعہ تو جب پیشاب کیا تو قطرہ نکلا تو وضو ٹوٹا نا. کیا خیال ہے؟ یہ تو شریعت نے ہم کو آسانی میں ڈالنے کے لیے, ایک وہمیوں کو وہم سے اور ٹینشن سے بچانے کے لیے شریعت نے کہہ دیا کہ یقین ہو قطرہ نکلنے کا تو وضو ٹوٹے گا, یقین نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. لیکن اوریجنل مسئلہ تو یہی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, چاہے ایک قطرہ ہو چاہے 10 قطرے ہوں. تبھی تو جب پہلی دفعہ پیشاب کیا تھا میں نے بیٹھ کے تو وضو پورا ٹوٹا تھا میرا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل تو وہی ہے. تو یاد رکھو وہ جو اصل ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, وہ بھی شریعت کے بتانے سے ٹوٹتا ہے نا, یہ کسی انگریز نے ریسرچ کر کے بتایا تھا لیبارٹری میں. تو جو شریعت نے آپ کو یہ بتایا کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے, اسی شریعت نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب آپ کو نکلنے کا 100% یقین ہو. اگر یقین نہیں ہے تو 100 دفعہ نکلتا رہے نہیں ٹوٹتا. یہ کوئی میڈیکل سائنس کی رپورٹ تھوڑی ہے کہ پیشاب نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی. اس کے بعد بھی اگر کسی وہمی کی سمجھ میں مسئلہ نہیں آیا تو پھر یہ پولیس کا کیس ہے سیدھا سیدھا, بشرطے کہ جو پولیس آپ کا علاج کرے گی وہ خود وہمی نہ ہو. یہ ضرور.